دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں بند کیا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر جسم میں ابھی تک اتنی ہمت موجود تھی کہ وہ چیخ سکے۔ وہ کافی دیر تک آوازیں لگاتی رہی، مگر باہر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سامنے آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم گھٹیا انسان، یہ سب تمہاری ہی حرکت ہے، مجھے معلوم ہے یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ازمیر شاہ کا گریبان پکڑ لیا، تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ جاڑ کر اپنا گریبان آزاد کروا لیا۔ مس ہورلین صاحبہ، ازمیر شاہ سرد اور سخت لہجے میں بولا، آپ یہ بھول چکی ہے کہ اس وقت آپ میری دسترس میں ہے، یا شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے میرے وجود کی تذلیل کی تھی، مجھے تپڑ مارا تھا۔ ازمیر شاہ کو، شاہ انڈسٹریز کے مالک کو، جس کے ٹکڑوں پر لاکھوں لوگ پلتے ہیں، تم مجھے تپڑ مارو گی؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر گور رہا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی تذلیل نہیں کی، وہ اب بھی بے خوف انداز میں بولی۔ میں نے صرف اسی حرکت کا جواب دیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ ازمیر شاہ نے غصے میں آ کر اسے زور سے بٹ پر دھکا دے دیا، پھر اس کے اوپر جھکتے ہوئے دونوں طرف اپنے بازو جما کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے فرار کی تمام راہیں بند کر دینا چاہتا ہو۔ بتاؤ، اب تو تم میرے اختیار میں ہو، کیا کر سکتی ہو؟ اس کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ چاہو تو پھل بھر میں تمہیں مسل کر رکھ دوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے اس تپڑ کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ پہلے تم سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تم مجھے خوش کرو گی، اور پھر میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نہ تمہیں آزاد کروں گا، نہ اپناؤں گا، بس یوں ہی برباد کر کے چھوڑ دوں گا، کیونکہ تم نے ازمیر شاہ کو تپڑ مارا ہے، اس ازمیر شاہ کو جسے چھونے کے لیے ہزاروں لڑکیاں ترستی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے وجود پر مسلط ہوتا ہورلین کو اس کے آفس میں جوائن کیے بھی بمشکل 2-3 دن ہی گزرے تھے۔ اس مختصر عرصے میں اس کی کسی سے خاص دعا سلام بھی نہیں ہو پائی تھی، مگر وہ یہاں کے ماحول کو دیکھ کر دل ہی دل میں خاصی حیران تھی۔ ماڈرن اور حد سے زیادہ فیشنیبل لڑکیاں اسے دیکھتے ہی عجیب و غریب سے تاثرات بنا لیتی اور اس کے قریب سے یوں گزر جاتی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ سلام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کسی نے اسے بات کرنا یا منہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ لڑکیاں اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی تو ہورلین بھی کہا کسی سے بھیجا گل نہ ملنا چاہتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اسے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ گھر کے بگڑتے ہوئے حالات نے اسے یہاں کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ البتہ الشبا سے اس کی دعا سلام ضرور تھی، جو اسی کے محلے کی دوسری گلی میں رہائش پذیر تھی۔ دراصل الشبا ہی کی بدولت اسے یہ نوکری ملی تھی۔ جب الشبا کو معلوم ہوا کہ شاہ انڈسٹریز میں ایک امپلائی کی جگہ خالی ہے تو اس نے فوراً ہورلین کو انٹرویو دینے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ واقعی اس کی خوش قسمتی تھی کہ اچھی تنخواہ پر اسے یہاں ملازمت مل گئی، مگر الشبا نے جب اسے اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرتے دیکھا تو وہ ایک بات بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ ویسے بھی جس قسم کی معصوم اور سادہ لڑکی ہورلین تھی، اس کے لیے یہ بات جاننا بے حد ضروری تھی۔ اسی دن وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہورلین بھلا کی خوبصورت اور نہایت باوقار لڑکی تھی۔ آج بھی اس نے سادہ نیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور سادہ سا شلوار قمیص پہنے الشبا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس سادگی میں بھی وہ بہت زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ تبھی الشبا نے ذرا سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، بہن، یہاں نوکری تو کر رہی ہو، مگر ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جو ہمارے باس ہے شاید ابھی تک تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا مزاج کچھ زیادہ ہی ٹھرکی قسم کا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی نئی لڑکی آئے اور وہ بغیر دانہ ڈالے چین سے بیٹھ جائے۔ پھر اس نے نام لیا، ازمیر شاہ، شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا مالک، اور صرف یہی فیکٹری نہیں
سنا ہے وہ 12 فیکٹریوں کا مالک ہے، حد درجہ مغرور شہزادہ ہے وہ، اس لیے تم ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے الیشبا اسے خبردار کر رہی تھی۔ حورالعین یہ سب سن کر چونک گئے۔ اچھا ہوا تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے ایسے لوگوں سے نمٹنا مجھے خوب اچھی طرح آتا ہے۔ میں عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو پیسے اور ہینڈسم بوس کو دیکھ کر ادائیں دکھانا شروع کر دے، بلکہ ایسے لوگوں سے نمٹنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ یہ سب نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ الیشبا کی اس وارننگ کے بعد اس کا دل واقعی نفرت سے بھر گیا تھا۔ گھر کے بگڑے ہوئے حالات کے باعث امی کا بلڈ پریشر تقریباً ہر روز ہی ہائی ہو جاتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی جو ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے آئے دن اپنی ٹیچرز کے پیغامات لے کر گھر آتے۔ ہم کل سے اسکول نہیں جائیں گے، وہ بے بسی سے کہتے۔ ٹیچر سب کے سامنے ہماری بے عزتی کرتی ہے، کہتی ہے 5 مہینوں سے فیس جمع نہیں کروائی گئی، اگر اگلے مہینے میں بھی فیس نہ آئی تو ہمیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ حور سے چھوٹی نورین جب یہ سب سناتی تو گھر آتے ہی رونا دھونا مچا دیتی، اور وسیم بھی غصے سے بھر جاتا۔ جن کے باپ مر جاتے ہیں کیا وہ سب اسی طرح کی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں؟ وہ تلخی سے کہتا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، نہ گھر میں پل آئے ہیں اور نہ ہی امی نے گوشت پکایا ہے۔ نورین 9ویں جماعت میں تھی جبکہ وسیم 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ابو کے انتقال کو پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ کرائے کے اس گھر میں اپنے بچوں کو زندگی کے دکھوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر ایسی دنیا میں چلے گئے تھے جہاں سے لوٹ کر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری حورالعین کے کندھوں پر عام پڑی تھی، اور اس کے سامنے زندگی کے ایک کے بعد ایک مشکل چیلنج کھڑے تھے، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اللہ نے اسے خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ تیز دماغ بھی عطا کیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس صلاحیت کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بے پناہ خود اعتمادی اور اپنے وقار کا غرور ساتھ لیے وہ اس آفس میں ملازمت کرنے لگی تھی۔ ابھی اسے یہاں کام کرتے ہوئے 4تھا ہی دن تھا کہ اس کی نظر ازمیر شاہ پر پڑی۔ آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز، شاندار لباس اور پرکشش شخصیت کے ساتھ وہ جہاں سے بھی گزر تھا، اس کی مہک کے تیز جھونک کے سامنے بیٹھے ہر شخص کو جیسے مسحور کر دیتے۔ الیشبا تو اس کے برابر والے کیبن میں ہی بیٹھی تھی۔ ازمیر شاہ کو دیکھتے ہی وہ سرگوشی میں بول پڑی، دیکھو ذرا، ابھی سنگاپور کے دورے سے واپس آیا ہے، تمہیں کیا بتاؤ، نرمین احمد کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا، اور اب دیکھو اس نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ 10 دن تک دونوں نے خوب عیش کیے ہوں گے۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ حورالعین نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر اسے گھورتے ہوئے بولے، یار اپنے کام سے کام رکھو، ازمیر شاہ کی باتیں کر کے میرا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ مگر الیشبا اسے خبردار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم اس آفس میں نہیں ہو، لازمی وہ تم پر بھی دھانا ڈالے گا، مگر تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ حورالعین، اگر تم نے ایک بار بھی اسے فری ہونے کا موقع دے دیا تو پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ سب لڑکیوں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ حورالعین نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر اس نے میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی تو میں جواب دینا بھی اچھی طرح جانتی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس کی بات سن کر الیشبا ہلکی سی مسکرا دی اور فوراً اپنی فائل مکمل کرنے میں لگ گئی۔ 4تھے ہی دن ازمیر شاہ نے اسے اپنے آفس میں طلب کر لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ خالی سیٹ پر تعینات ہو چکی ہے، ہاتھوں میں فائل مضبوطی سے تامے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا تو آپ ہے مس حورالعین احمد؟ ازمیر سامنے کھڑی اس لڑکی کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی جسامت، دلکش سراپا، گہری سیاہ آنکھیں اور ان آنکھوں میں جھلکتی ہوئی پراعتماد چمک، سر پر وقار کے ساتھ اوڑھا ہوا دوپٹہ اور مکمل سلیقے دار لباس میں ملبوس وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ ذرا دکھائیے تو صحیح، آپ نے فائل کس طرح تیار کی ہے؟ حورالعین نے فوراً فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی اور خود بدستور کھڑی رہی۔ بیٹھ جائے، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حورالعین کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، اندر ہی اندر وہ شدید کوفت محسوس کر رہی تھی، مگر بمشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔
اچھا تو مس ہورلین، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ ویسے بھی میں اپنے آفس میں کام کرنے والے تمام ورکرز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ چوکیدار سے لے کر مینیجر تک کوئی بھی ایسا نہیں جس کا میں خیال نہیں رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں اپنی پریشانیاں خود حل کرنا جانتی ہوں، ہورلین نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اندر سے وہ غصے سے بھر چکی تھی، مگر ازمیر شاہ نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کے چہرے کو بغور سے دیکھا۔ تبھی ہورلین، جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے تھاؤ میں تھی، دھیمے لہجے میں بولی، سر، اگر آپ نے فائل چیک کر لی ہے تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ جی بالکل مس ہورلین، امید ہے آپ میرے آفس میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جسے کسی خاموش چیلنج کا اعلان کر رہا ہو۔ مگر ہورلین بنا مسکرائے پلٹ آئی۔ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہی اس نے اپنے اعصاب کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ کیسا انسان ہے یہ؟ اس کے ذہن میں خیال گونجا۔ اس کی نظریں اندر تک چیز ڈالنے والی تھی۔ غلاظت میں لتلی ہوئی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آزمائش اب شروع ہونے والی ہے، مگر وہ بھی آسانی سے کسی کے جال میں آنے والی نہیں تھی۔ تنویر آیا تھا بیٹا، آج وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے، امی نے پریشان لہجے میں اسے بتایا۔ وہ جو ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھنے ہی والی تھی، اس کا ہاتھ وہی رک گیا۔ کہہ دے امی سے، ہورلین نے ضبط سے کہا، ہم کہیں بھاگ تو نہیں رہے، اس کے پیسے یہی کے یہی مل جائیں گے، آخر یہ روز روز منہ اٹھا کر کیوں آ جاتا ہے؟ 3 مہینے کا کرایہ ہی تو ہے، کوئی لاکھوں روپے کا قرضہ تو نہیں جو ہم نے دبا رکھا ہو۔ ہور تو ویسے بھی اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ تنویر کی غلیظ نظریں اس کے وجود پر ٹکی رہتی تھی۔ شاید وہ یہ بات خوب جانتا تھا کہ اب ماں بیٹی دونوں بغیر کسی مرد کے سہارا بن چکی ہے، مگر ہورلین ایسے مردوں سے نمٹنا بخوبی جانتی تھی۔ اسی لیے آج اتوار ہونے کی وجہ سے اسے اندازہ تھا کہ وہ لازماً کرائے کے بہانے آدم کے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ امی اس کی آمد پر سخت گھبرا گئی تھی، مگر ہورلین نے خود اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 10 یا 15 تاریخ تک آپ کا کرایہ ادا کر دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور ابھی تو 9 تاریخ ہی ہے، تنخواہ ملتے ہی پہلی فرصت میں آپ کا کرایہ دے دیا جائے گا۔ تنویر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کرایہ کون مانگنے آتا ہے یہاں؟ وہ بے شرمی سے بولا، میں تو ہر دوسرے دن صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے چلا آتا ہوں، کرایہ تو بس ایک خالی بہانہ ہوتا ہے، اگر میری بات مان لو تو یہ گھر ہی تمہارے نام کر دوں گا۔ اس کی اس گھٹیا بات پر ہورلین سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اندر سے کتنی گھبرا گئی ہے۔ آپ ایک شادی شدہ بچوں والے باپ ہے، وہ کڑے لہجے میں بولی۔ آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تنویر بھائی، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ میں کسی دن شازیہ بابی کے پاس آؤں گی اور انہیں آپ کے یہ نادر خیالات ضرور بتاؤں گی۔ ہورلین کے بے خوف الفاظ سن کر تنویر نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو ظالم، وہ بناوٹی دکھ کے ساتھ بولا۔ کیوں ان نازک جذبات پر مٹی کا تیل ڈال رہی ہو؟ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، ہورلین نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ایسا نہ ہو کہ شازیہ بابی آج ہی آپ کی درگت بنا دے۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا، مگر تنویر کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ اگر 3 مہینے کا کرایہ دینا باقی نہ ہوتا تو وہ کب کی یہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو چکی ہوتی، مگر مجبوریاں سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، اور انہی مجبوریوں کا فائدہ یہ غلیظ انسان اٹھا رہا تھا۔ چلا گیا وہ کمینہ انسان۔ امی نے اس کا چہرہ خود دیکھ لیا تھا جو غصے سے بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں چلا گیا ہے، ہورلین نے سخت لہجے میں کہا، تنخواہ ملتے ہی اس کے پیسے اس کے منہ پر مار دوں گی، پھر امی ہم کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں گے۔ امی نے بھی اس کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، میں بھی کون سا دل سے یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا اب تم پریشان مت ہو، جاؤ جا کر چائے بنا لو، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ ہورلین گریجویشن کر رہی تھی کہ اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک آفس میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی تنخواہ خاصی مناسب تھی،
مگر ابو کی بدقسمتی یہی تھی کہ پوری زندگی محنت کرنے کے باوجود وہ اپنا گھر نہ بنا سکے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ خواب ہی رہ گئے۔ پھر ایک دن اچانک ان کا بے جان جسم آفس سے گھر لایا گیا۔ انہی دل کا دورہ پڑا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ گھر کی پریشانیاں اور مالی مسائل ہی ان کی جان لے گئے تھے۔ اس وقت حور العین گریجویشن میں تھی، اس کی آنکھوں میں بھی بے شمار خواب سجے ہوئے تھے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ ڈگری مکمل کرتے ہی کسی اچھی نوکری پر لگ جائیں گی، ابو کا سہارا بنے گی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی تو پہلے ہی اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے، گھر بھی اپنا نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہنے کی وجہ سے کوئی مضبوط سہارا موجود نہیں تھا۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ابو اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ابو کی وفات کے بعد زندگی حور العین کے لیے اور بھی گھٹن ہو گئی۔ وہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جسے اپنے گھر کے مسائل، ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ پھر بھی اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 مہینے تک اس نے ایک اسکول میں ملازمت بھی کی، مگر وہاں تنخواہ نہایت کم اور محنت حد سے زیادہ تھی۔ اس معمولی آمدن میں گھر کا گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کا 3 مہینے کا کرایہ ان کے ذمے چڑھ گیا، اور یہ فکر امی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کبھی اس نے کسی آفس میں نوکری کرنے کا سوچا، کیونکہ فیکٹریوں میں اسکول کے مقابلے میں تنخواہ نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ بالآخر وہ شاہ انڈسٹریز میں ملازمت کرنے لگی۔ اپنی دوست الشبہ کے ریفرنس سے وہ یہاں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کا ماحول بھی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ خود کو گند کیچڑ سے بچاتے ہوئے کس طرح باوقار انداز میں نکلنا ہے۔ ہلکے پنک رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر نہایت باوقار انداز میں دوپٹہ اوڑھے، وہ لیپ ٹاپ پر پوری توجہ کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ تبھی الشبہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، 2 دن بعد سیلری ملنے والی ہے، اس بار تو تم نے مجھے ضرور ٹریٹ دینی ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دینے لگی، ہاں کیوں نہیں، مگر اس کی یہی مسکراہٹ آفس سے باہر نکلتے ہوئے ازمیر شاہ کی نظروں میں آ گئی تھی۔ موتیوں جیسے سفید دھان، قدرتی گلابی لب اور بنا کسی میک اپ کے بھی اس قدر حسین چہرہ، کیا واقعی کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ٹھہر سا گیا اور چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اچانک حور العین کو اپنی جانب اٹھتی ہوئی ان تیز نظروں کا احساس ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ازمیر شاہ کو دیکھا، پھر ناگواری سے منہ بنایا اور فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر تک وہی کھڑا رہا۔ اسے اس لڑکی کے رویے پر غصہ تو آیا، مگر اس نے دھانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، تم ہو کیا چیز، ابھی 4 دن میں سب سمجھ آ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ زیادہ دیر خالی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ فوراً پاس بیٹھی ایک اور لڑکی سے بات چیت کرنے لگا جو خوش ہو کر اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ازمیر شاہ کسی لڑکی کو لفٹ کرائے اور وہ اسے نظر انداز کر دے۔ شاندار شخصیت، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، اور اوپر سے ایسی ڈریسنگ کہ لڑکیاں دل پر ہاتھ رکھ لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آفس میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جس کو بھی ذرا سی توجہ دے دیتا، وہ فوراً اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔ کبھی چند دن، کبھی چند گھنٹے وہ کسی لڑکی کو وقت دیتا اور پھر کسی نئی شکار کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ لڑکیوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے مینیجر کو پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی کہ آفس میں صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی اپوائنٹمنٹ دی جائے۔ حور العین بھی بے شک خوبصورت تھی، مگر جس باوقار سادگی کے ساتھ وہ آفس آیا کرتی تھی، ویسی یہاں کام کرنے والی کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی ایک الگ ہی شخصیت تھی، بے حد پراعتماد، اپنے آپ میں مگن اور مکمل طور پر اپنے کام پر فوکس رکھنے والی لڑکی۔ 2 دن گزر چکے تھے کہ اگلے ہی دن ازمیر شاہ نے اسے ایک بار پھر اپنے آفس میں بلا لیا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی مس حور العین، بیٹھے۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
ویسے آپ کا نام بھی آپ کی طرح بے حد خوبصورت ہے۔ حور العین نے اس جملے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا، کوئی کام تھا کیا؟ اس کے لہجے میں ایسی بے نیازی تھی جسے اس نے ازمیر شاہ کی بات کو سرے سے اہمیت ہی نہ دی ہو۔ وہ اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے لہجے میں نرمی گول کر مسکراتا ہوا بولا، ویسے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب پر رکھ لیتا ہوں۔ حور العین کے دل میں فوراً ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ پرسنل سیکرٹری بننے کا مطلب تھا ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہنا، اس کی نظریں، اس کی باتیں اور اس کا رویہ برداشت کرنا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ نہایت سلیقے سے بولی، سر، مجھے تو ابھی یہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، اتنی جلدی تو میں کام کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی نہیں پائی ہوں۔ کوئی بات نہیں مس حور العین، وہ اطمینان سے بولا، ویسے بھی میری کمپنی میں سب کچھ ممکن ہے، میں چاہوں تو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دوں اور چاہوں تو پل بھر میں آسمان سے زمین پر پٹخ دوں، کچھ ایسا ہی مزاج ہے میرا۔ وہ یہ سب بڑے غرور سے کہہ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، حور العین نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا، لیکن مجھے آپ کی اس بات پر اعتراض ہے، کسے ذلت دینی ہے اور کسے عزت، یہ سب خدا کے اختیار میں ہے، انسانوں کے نہیں۔ ارے واہ، ہم تو بہت اچھی گفتگو کرتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں سر؟ جی ٹھیک ہے، اس نے فوراً کہا، میں نے مینیجر سے کہہ دیا ہے کہ کل سے آپ کی ٹیبل میرے آفس میں لگے گی۔ ازمیر شاہ کی یہ بات سن کر حور العین نے دل ہی دل میں دان پیس لیے، مگر اوپر سے صرف گردن ہلا کے اس کی بات کی تائید کی اور خاموشی سے آفس سے باہر آ گئی۔ کینٹین میں آ کر وہ الشبہ سے بولی، کیا ازمیر شاہ کی پرسنل سیکرٹری جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ الشبہ یہ سن کر چونک اٹھی۔ ہاں، زویا ہمدانی کو 2 مہینے پہلے اپوائنٹ کیا گیا تھا، مگر پھر سنا تھا کہ ان دونوں کی سٹنگ چل رہی ہے۔ ازمیر اسے اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک لے گیا تھا، اس کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی، سنا ہے اب وہ اپنا بیوٹی سیلون چلا رہی ہے۔ ازمیر نے اسے خوب مالا مال کر دیا ہے۔ اف، تم تو سب کی خبر رکھتی ہو، حور العین نے سر پکڑتے ہوئے کہا، کیا کروں، سب پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ الشبہ ہنستے ہوئے بولی، مگر تم ایک پرسنل سیکرٹری والی بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کمینہ انسان کہہ رہا ہے کہ کل سے مجھے اپنی پرسنل سیکرٹری بنا دے گا اور میرا ٹیبل اپنے آفس میں لگوائے گا۔ یہ سنتے ہی الشبہ زور زور سے ہنس پڑی۔ اوہ مائی ڈیئر، اب تو تمہارا اصل امتحان شروع ہو گیا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ ازمیر شاہ کب تم پر اپنی نظر عنایت ڈالتا ہے۔ اب الٹی گنتی شروع کر لو۔ الشبہ کی بات پر حور العین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اگر میری عزت اور آبرو پر آنچ آئی تو میں یہ نوکری چھوڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ شاباش، الشبہ نے اس کے کندھے پر تپکی دی، بس ایسے ہی ڈٹی رہنا۔ اور آج اس کا ٹیبل باقاعدہ طور پر ازمیر شاہ کے آفس میں لگا دیا گیا تھا۔ آفس کی تمام لڑکیاں اسے معنی خیز اور عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو زمین میں زندہ دفن کر لے۔ باہر نوکری کرنے کے لیے ایک لڑکی کو آخر کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے اختیار اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی مینیجر کے پاس جا پہنچی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اس نے ضبط کے ساتھ کہا، مجھے باس کے آفس میں ان کی پرسنل سیکرٹری بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، جبکہ میرے پاس ابھی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور پرانی ملازماؤں کو یہ موقع دیں۔ مینیجر نے اسے گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر لاپرواہی سے بولا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ازمیر شاہ کا حکم ہے، اور مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ میں ان کے کسی حکم سے انکار کر سکوں۔ ان کی 12 فیکٹریاں ہیں، مگر سب سے زیادہ وہ اسی آفس کے چکر لگاتے ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے رائے اپنے پاس رکھیں اور جیسے اس آفس میں آپ کو کام دیا جائے ویسے ہی انجام دیں۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مینیجر بھی ازمیر شاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔
ازمیر شاہ کے آفس میں یکبستہ کولنگ کے باوجود ہورلین کو شدید گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح کوفت کا شکار تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی باریک بوندیں جلملا رہی تھی۔ پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور سامنے رکھی فائل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کی شروعات کہاں سے کرے۔ یا خدایا، یہ میں کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں؟ اس کے دل سے بے اختیار آہ نکلی۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بجے وہ آفس میں داخل ہوا۔ اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا، جبکہ ہورلین نے صرف ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر ایک کال آ گئی تو وہ فون سننے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہورلین کو اپنے پاس بلایا۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس نوٹ کرواتا ہوں، آپ یہ سب اپنی ڈائری میں لکھ دیں۔ جی سر، کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی اور ڈائری کھول کر اس کے بتائے ہوئے نکات نوٹ کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور آفس میں ٹہلنے لگا۔ آفس کا دروازہ بند تھا اور مینیجر اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا، پھر اچانک ہورلین کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ اسے شدید گھبراہٹ اور گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سر، پلیز آپ وہاں جا کر بیٹھے، اتنے قریب کھڑے ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ میں یہاں نوکری کرنے آئی ہوں، آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں کہ آپ کی اتنی نزدیکی سے کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ازمیر شاہ نے اسے تیز اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے اس انداز میں بات کر سکے۔ سر، وہ دوسری لڑکیاں ہوگی، ہورلین نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ مجھے آپ کا اتنے قریب آنا پسند نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ سامنے جا کر بیٹھے۔ اچھا، تو اب آپ مجھے آرڈر دے گی مس ہورلین صاحبہ؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اور یہ والا پوائنٹ تو آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ اچانک وہ جھکا اور اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے کے اوپر حصے سے چھو گیا۔ اب یہ ہورلین کی برداشت سے باہر تھا۔ اسی لمحے اس نے پوری قوت سے ازمیر شاہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یو بلڈی 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے تھپڑ مارو؟ بس کیجئے، ہورلین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی دہک رہی تھی۔ مسٹر ازمیر شاہ، وہ دوسری لڑکیاں ہوگی جو آپ کی دولت کی چمک دھمک اور آپ کی شاندار شخصیت، جس کے پیچھے ایک شیطانی اور مکروہ چہرہ چھپا ہوا ہے، پر پیدا ہو جاتی ہوگی اور آپ کی ایک نظر کے لیے آپ کے قدموں میں بچ جاتی ہوگی۔ لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میرا نام ہورلین احمد ہے۔ ایک نوالا مجھے میرے باپ نے حلال کا کھلایا ہے۔ میں حرام کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، اسی لیے آج ہی آپ کی نوکری کو لات مار کر جا رہی ہوں۔ اس مہینے کی تنخواہ بھی آپ اپنے پاس رکھے۔ وہ جو بپرے ہوئے شہر کی طرح اس پر چپٹنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اچانک ساکت سا رہ گیا۔ ہورلین کے شفاف گالوں پر 2 آنسو ڈھلک آئے۔ اسی لمحے اس نے وہی کھڑے کھڑے اپنا ریزائن تحریر کیا اور ازمیر شاہ کی میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پلٹ کر جانے لگی، اس نے اسے آواز دی، 1 منٹ مس ہورلین، آپ یہ بات بھول گئی ہے کہ ہماری کمپنی کا کانٹریکٹ ہے، 3 مہینے سے پہلے کوئی بھی ورکر بغیر اطلاع دیے نوکری نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آپ اس طرح کام چھوڑے گی تو پہلے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ یہ نوکری چھوڑ سکتی ہے۔ چہرے پر خبیث مسکراہٹ سجائے وہ اسے گھور رہا تھا۔ ہورلین غصے سے بھلکا کر رہ گئی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ نوکری بھی ہم کرے، ذلت بھی ہم اٹھائے اور ہرجانہ بھی ہم ہی ادا کرے۔ میں 1 پائی بھی نہیں ادا کروں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، ازمیر شاہ کے الفاظ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواتا ہوں کہ یہ لڑکی ہمارا ہرجانہ ادا کیے بغیر نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہرجانہ؟ کیسا ہرجانہ؟ ہورلین تڑپ کر بولی، میں نے تو آپ سے کوئی قرضہ نہیں لیا، انفیکٹ میں نے ابھی تک اپنی سیلری بھی نہیں لی،
اور آپ ہے کہ مسلسل مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، جبکہ ازمیر شاہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کے لیے ایک باقاعدہ چیلنج بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ریزائن واپس اٹھا لیجئے، اور یاد رکھیے 3 مہینے سے پہلے آپ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ آئی ایم سوری، ہورلین نے بھرائی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، لیکن میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کی جاب نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اب اس نے اس کی ایک بھی بات سننا گوارا نہیں کیا اور خاموشی سے اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے جی بھر کر آنسو بہائے۔ امی بار بار پوچھتی رہی، کیا ہوا بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر وہ جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے وجود پر ابھی تک ازمیر کا غلیظ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر کانپ اٹھتی کہ کس قدر گٹھیا اور مکروہ ذہنیت کا انسان ہے وہ۔ ابھی تو اس نے صرف گھٹنے سے اوپر کے حصے کو چھوا تھا، نہ جانے آگے کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا۔ یہی خیال اس کی روح تک کو لرزا دیتا تھا۔ اوپر سے ہر جانے والی بات نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ دل میں ڈر بھی تھا اور بے بسی بھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے ہی دن وہ کسی دوسری جگہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ سڑکوں کی خاک جانتے ہوئے وہ مختلف فیکٹریوں کی چکر لگاتی رہی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر نوکری کے بارے میں پوچھتی رہی۔ 1-2 جگہ اسے امید کی ہلکی سی کرن بھی نظر آئی، مگر وہاں موجود موٹے بوس اور اس کی عیار نظریں صاف بتا رہی تھی کہ یہ بھی ازمیر شاہ کی قسم کا انسان ہے، وہ جو پیسوں کے زور پر سب کچھ خرید لینے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ تکی ہاری قدم گھسیٹتے ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایک بلیک رنگ کی مرسیڈیز اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ یا سمجھ پاتی، یکایک 2 طاقتور ہاتھوں نے اسے جپٹ کر گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور اس کے چہرے پر ایک رومال رکھ دیا۔ شدید گھٹن اور سانس لینے میں دشواری کے باعث وہ تڑپنے لگی، مگر چند ہی لمحوں میں اس کے حواس چل ہونے لگے اور وہ بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حواس باختہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذہن ابھی تک بری طرح چکرا رہا تھا۔ دہشت زدہ نظروں سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، یہ سمجھنے کی کوشش میں کہ وہ کہاں ہے۔ حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نہایت پرآسائش کمرے میں موجود ہے، اور اس کا وجود ایک نرم اور آرام دہ بیڈ پر تھا۔ جس کسی نے بھی اسے یہاں لا کر پھینکا تھا، غالباً یہ جگہ اسی کا گھر تھی۔ کمرے کا دروازہ بند پڑا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات امنڈ آئے۔ آخر یہاں اسے کون لایا ہے؟ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر کس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اغوا کیا؟ اپنے کمزور وجود میں ہمت سمیٹتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں بند کیا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر جسم میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چیخ سکے۔ وہ کافی دیر تک آوازیں لگاتی رہی، مگر باہر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سامنے آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم گھٹیا انسان، یہ سب تمہاری ہی حرکت ہے، مجھے معلوم ہے یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ازمیر شاہ کا گریبان پکڑ لیا تھا، تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ جھاڑ کر اپنا گریبان آزاد کروا لیا۔ مس ہورلین صاحبہ، ازمیر شاہ سرد اور سخت لہجے میں بولا، آپ یہ بھول چکی ہے کہ اس وقت آپ میری دسترس میں ہے، یا شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے میرے وجود کی تذلیل کی تھی، مجھے تپڑ مارا تھا۔ ازمیر شاہ کو، شاہ انڈسٹریز کے مالک کو، جس کے ٹکڑوں پر لاکھوں لوگ پلتے ہیں، تم مجھے تپڑ مارو گی، اتنی اوقات ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر گھور رہا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی تذلیل نہیں کی، وہ اب بھی بے خوف انداز میں بولی۔ میں نے صرف اسی حرکت کا جواب دیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ کی تھی،
اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ ازمیر شاہ نے غصے میں آ کر اسے زور سے بٹ پر دھکا دے دیا، پھر اس کے اوپر جھکتے ہوئے دونوں طرف اپنے بازو جما کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے فرار کی تمام راہیں بند کر دینا چاہتا ہو۔ بتاؤ، اب تو تم میرے اختیار میں ہو، کیا کر سکتی ہو؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ چاہو تو پھل بھر میں تمہیں مسل کر رکھ دوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے اس تپڑ کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ پہلے تم سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تم مجھے خوش کرو گی، اور پھر میں تمہیں دنیا کی ٹوکروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نہ تمہیں آزاد کروں گا، نہ اپناؤں گا، بس یوں ہی برباد کر کے چھوڑ دوں گا، کیونکہ تم نے ازمیر شاہ کو تھپڑ مارا ہے، اس ازمیر شاہ کو جسے چھونے کے لیے ہزاروں لڑکیاں ترستی ہے۔ حورلے نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا، لعنت ہے تم پر اور تمہاری اس گندی سوچ پر، لیکن یاد رکھو، اگر زبردستی کوئی رشتہ مسلط کرو گے یا زبردستی میرے جسم پر اپنا تسلط قائم کرو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم شاید تمہارا ہو جائے، مگر میرے دل سے، میری روح سے نکلنے والی ہزاروں بد دعائیں ہر جگہ تمہارا پیچھا کرے گی، کیونکہ تم نے ایک غریب اور مظلوم لڑکی کو ستایا ہے جو تمہارے اور تمہارے اونچے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئی۔ میں نے تمہاری بات سے انکار کیا اور وہی انکار تمہارے دل پر لگ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر پوری قوت سے بولی، اب جو بھی کرنا ہے کر لو ازمیر شاہ، لیکن آج بھی میں تمہارے وجود کی نفی کرتی ہوں، تم ایک گھٹیا اور بد کردار انسان ہو۔ ازمیر شاہ کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، وہ بھپر کر چلایا، مراد علی ادھر آؤ۔ تبھی ایک لمبا چوڑا وجود کمرے میں داخل ہوا جس کی نظریں احتراماً جھکی ہوئی تھی۔ فوراً نکاح خواہ اور 2 گواہوں کا بندوبست کرو، اب میری برداشت سے باہر ہے یہ لڑکی۔ مراد نے سر جھکا دیا اور اس کے حکم پر فوراً عمل درآمد کیا۔ محض آدھے گھنٹے کے اندر مولوی اور گواہ سب موجود تھے۔ ان کے آنے کے بعد ازمیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک لال دوپٹہ اٹھا کر حورالعین کے منہ پر پھینک دیا، لو جلدی سے یہ دوپٹہ پہن لو، کیونکہ آج فیصلے کی بھاگ دوڑ میں میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں تسخیر کر چکا ہوں۔ حورالعین، تمہارا یہ تکبر بھرا لہجہ، تمہارا غرور سے بھرا وجود آج ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ چاہو تو بغیر نکاح کے بھی تمہیں پامال کر سکتا ہوں، لیکن خیر، میں اتنا بھی برا نہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس نام نہاد شریف لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حد درجہ تمسخر تھا۔ حورالعین خاموش بیٹھی رہی، اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس لمحے وہ اندر سے جتنی بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو صدمے سے مر چکی ہوتی، مگر وہ اپنے کامتے دل اور زخمی وجود کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ انکار کی صورت میں موت یقینی تھی یا پھر عزت کی پامالی کا اندیشہ، اسی لیے اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور اپنا وجود ایک گھٹیا انسان کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ چلے گئے اور فلیٹ میں صرف ازمیر شاہ اور حورالعین باقی رہ گئے۔ وہ جیسے اس کے اوپر ہنس رہا ہو، مگر حورالعین نے اس کے منہ پر نفرت سے تھوک دیا، تم صرف نفرت کے قابل ہو ازمیر شاہ۔ وہ لڑکیاں نہ جانے کس مجبوری اور بے بسی کے تحت تم سے دوستیاں کرتی ہوگی، اور تم ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو، جیسے آج تم نے مجھے مجبور کیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت تم نے برباد کر دی ہوگی۔ حورالعین مسلسل غصے میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ازمیر شاہ نے سر لہجے میں کہا، خاموش ہو جاؤ، بس ایک لفظ بھی مت کہو۔ تمہاری اسی گٹھیا زبان نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے، ورنہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، بلکہ خود لڑکیاں ہی شہد کی مکھی کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے یوں تسخیر کرنا پڑا۔ اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ آخر میں تمہارا شوہر ہو۔ حور بالکل خاموش بیٹھی رہی، اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکلا، اور پھر
ازمیر شاہ اس پر مسلط ہو کر اسے تسخیر کرنے لگا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی رہی، ازمیر شاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ کر سکی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ نفرت تھی اور یہ نفرت ازمیر شاہ کے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں اس حد تک آئی وہ سب خوش ہو کر اس کی قربت میں مست ہوتی اور منت سماجت کرتی کہ انہیں تھوڑا وقت ہو، انہیں ازمیر شاہ کے ساتھ قربت چاہیے، لیکن یہ واحد لڑکی تھی جس کا رویہ نفرت انگیز تھا، اور یہی بات ازمیر شاہ کو شدید اشتعال دلا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، آخر کار تک ہار کر وہ سو گیا، لیکن حور العین کی سرخ آنکھیں ابھی تک جاگ رہی تھی، اور پھر بالآخر صبح ہو گئی۔ یہ ازمیر شاہ کا پرتعیش فلیٹ تھا، جہاں اکثر وہ لڑکیاں لے کر آتا تھا۔ اس نے حور العین کی طرف دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کہا، جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، اب اپنے گھر لوٹ جاؤ، بس تمہیں تسخیر کرنا تھا اور میں نے کر لیا، کیونکہ تم نے جو تھپڑ میرے منہ پر مارا اس کا جواب دینا بھی تو ضروری تھا۔ ازمیر شاہ کے لہجے میں غرور اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ازمیر شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث، کسی کی جرت نہیں کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرے، اور تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے یاد رکھو، کبھی بھی کسی طاقتور کے سامنے بولنے یا ہاتھ اٹھانے کی جرت مت کرنا، ورنہ یہی انجام ہوگا۔ اب جاؤ، تمہارے ماں باپ، بھائی بہن سب تم پر انگلی اٹھائیں گے، الزام لگائیں گے کہ پوری رات گھر سے غائب رہی۔ سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ حور العین نے اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹا اور اٹھی، لیکن جاتے جاتے پلٹی اور دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، نہ تم سے معافی مانگوں گی، بس جو گلہ شکوہ ہے میں اپنے رب سے ضرور کروں گی، اور میری روح کی چیخیں، میرے دل کے زخم تمہیں بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ازمیر شاہ، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، جبکہ ازمیر شاہ نے غصے میں آ کر اپنی مہنگی کانچ کی پرفیوم کی بوتل زمین پر پھینک دی، مگر حور العین وہاں سے جا چکی تھی۔ امی کی رات کتنی پریشان کن گزری، یہ حور العین کے بغیر وہ سب اچھی طرح جانتی تھی۔ نورین اور وسیم مسلسل ایک ہی سوال دہرا رہے تھے، آپ ہی کہاں گئی، گھر کیوں نہیں آئے؟ امی نے ان کی سرخ آنکھیں دیکھی، مگر پوری رات گزر گئی۔ یہ رات واقعی قیامت خیز تھی۔ صبح جیسے ہی حور العین نے دروازہ بجایا، وہ کالے رنگ کے دوپٹے کندھے پر بیگ لٹکائے، لیکن چہرہ اتنا اذیت ناک تھا کہ امی نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے امی بار بار دھیمی آواز میں دروازہ بجا رہی تھی کہ کہیں محلے کے لوگ اس کی آواز نہ سن لے۔ دروازہ کھولو حور، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، کہاں تھی تم پوری رات؟ ان کے لہجے کی شدت بتا رہی تھی کہ حور العین کے لیے آگے کتنی بڑی آزمائش کھڑی ہونے والی ہے۔ کچھ دیر بعد حور نے کپڑے بدل کر دروازہ کھولا۔ امی کی آنکھوں میں قہر تھا، تم تو نوکری تلاش کرنے گئی تھی نا، یہ نہیں کہا تھا کہ پوری رات گھر سے غائب رہو گی، اب تم نے رات کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔ حور العین خاموش بت کی طرح امی کے سامنے کھڑی رہی۔ میں الشبہ کے گھر تھی۔ الشبہ کے گھر؟ لیکن کیوں؟ تمہاری تو اس سے کوئی خاص دعا سلام بھی نہیں، پھر تم اکیلی رات کو اس کے گھر کیسے چلی گئی؟ اور ویسے بھی اس کا گھر تو 2 گلی چھوڑ کر ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کریں امی، ورنہ شاید میں 2 زہر کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اس نے اس قدر شفاق اور بے رحم لہجے میں کہا کہ امی کی جان کام کے رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، بس آ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا تھا، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اس قدر خاموشی اور وحشت اس کے چہرے پر طاری تھی کہ امی کی جہاں دید آنکھوں سے یہ بات چھپ نہ سکی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو وہ ان سے چھپا رہی ہے، مگر اس لمحے ان کے اندر مزید سوال کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ نورین اور احرار جو آج اسکول بھی نہیں گئے تھے، اپنی آپی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے،
مگر وہ دونوں معصوم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آپ ہی اپنا سب کچھ لٹا کر اس گھر میں واپس آئی ہے۔ 2 دن تک وہ کہیں نوکری ڈھونڈنے بھی نہ جا سکی اور پھر اس کی آزمائش ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ محلے والوں میں سے کسی کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ حورالعین پوری رات گھر سے غائب رہی ہے۔ پھر اسے ایک اسکول میں نوکری مل گئی اور وہ وہی کام کرنے لگی، مگر ازمیر شاہ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ازمیر شاہ نے اس سے نکاح کیا تھا، وہ جعلی تھا یا سچا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر نکاح کے نام پر وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بیڑی جیسا درندہ صفت انسان جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، صرف اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی ذہنی کیفیت بھی تہس نہس کر دی تھی۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے وہ اچانک خاموش ہو جاتی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی، پھر بچے ہی اسے آواز دے کر متوجہ کرتے تھے۔ کبھی کوئی میتھ کا سوال اسے اس قدر مشکل لگتا کہ وہ ہاتھوں میں پنسل پکڑے یوں ہی کڑی رہ جاتی جیسے اس کا ذہن بکھر چکا تھا۔ بالکل ویسے ہی اس کی زندگی بھی بکھر کے رہ گئی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، نہ الشبہ نے اس واقعے کے بعد اس سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے خود الشبہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک دن اچانک ازمیر شاہ نے الشبہ کو اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ سانولی رنگت کی مالک الشبہ اس بات پر خاصی خوش ہو گئی تھی کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک نے خود اسے اپنے آفس میں طلب کیا ہے۔ مس الشبہ بیٹھے، وہی دلکش مسکراہٹ اور میٹھا سا لہجہ جو سامنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لینے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی سر، ضرور پوچھے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آفس میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا، تبھی وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا دھیمے مگر معنی خیز لہجے میں بولا، مس حورالعین آپ کے ریفرنس سے یہاں جاب کے لیے آئی تھی، آج کل وہ کہاں ہوتی ہے اور اس نے یہ نوکری کیوں چھوڑ دی؟ اس کے سوال پر الشبہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں سر، اس نے تو یہ نوکری بھی چھوڑ دی ہے، لیکن وہ میری کوئی خاص فرینڈ نہیں تھی، بس دعا سلام تھی، اور نوکری چھوڑنے کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں رہا، نہ ہی مجھے اس کی وجہ معلوم، بس اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اس آفس کا ماحول اسے بالکل پسند نہیں تھا، البتہ آج کل وہ ایک اسکول میں جاب کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے آپ کہاں رہتی ہے؟ آپ بھی تو ہمارے آفس کی پرانی ورکر ہے، کس ایریا میں آپ کا گھر ہے؟ الشبہ خوشی خوشی اپنے بارے میں تفصیل بتانے لگی تھی، مگر وہ ازمیر شاہ کی اندرونی سازش سے بالکل بے خبر تھی۔ در حقیقت وہ اس سے حورالعین کے گھر کا پتہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ازمیر شاہ نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ خود کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، مگر اس کا دل اور اس کا ذہن ابھی تک سکون سے محروم تھے۔ رات کو جب وہ سونے کی کوشش کرتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑا لے کر کھڑا ہو۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا، اس سے لگتا وہ ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا جائے گا۔ کبھی وہ گہری نیند سے چونک کر جاگ اٹھتا اور خود کو کس قبر کی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس کرتا۔ وہ اوپر آنے کا منتظر رہتا، مگر اس کا وجود اور زیادہ زمین کے اندر دنستا چلا جاتا۔ آخر کار دم گھٹنے لگتا اور اس کے سینے میں شدید تکلیف اٹھتی۔ آنکھ کھلتی تو اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چیخ رہا ہوتا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بس ایک بار اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہانے سے الشبہ سے اس کا ایڈریس حاصل کیا تھا۔ وہ اسکول سے نکلی تو قدموں میں ہلکی سی تیزی اور دل میں معمولی سی خوشی لیے گھر کی طرف روا دوا تھی۔ کرائے کے پیسے ہوتے تو بس میں بیٹھ کر چلی جاتی، مگر حالات اس قدر خراب تھے کہ مزید 3 مہینوں کے کرائے کے ساتھ ساتھ 2 مہینوں کا پچھلا کرایہ بھی اس کے سر پر چڑھ چکا تھا۔ گھر کا کھانا پینا بمشکل پورا ہو پا رہا تھا۔ نورین اور وسیم کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹانے کا فیصلہ بھی وہ دل میں پتھر رکھ کر چکی تھی، لیکن اسے یہ احساس بالکل نہیں تھا کہ کوئی چپکے چپکے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ شخص ایک گلی سے گزرا اور پھر اگلی گلی میں مڑ گیا، وہی گلی جہاں حورالعین کا گھر واقع تھا۔ جیسے ہی اس نے اس گلی میں قدم رکھا، اچانک کوئی جھٹکے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لمبا چوڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ تنویر کا تھا، جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔
10 دفعہ تمہارے گھر آیا ہوں مگر مجال ہے جو ایک دفعہ تم سامنے آئے ہو، ہر بار تمہاری وہ بوڑھی ماں ہی دروازے پر آ جاتی ہے، یہ کہنے کے لیے کہ ابھی تمہاری نوکری نہیں ہے، بس بہانے ہیں تمہارے سامنے نہ آنے کے۔ 5 مہینوں کا کرایہ ہے، ابھی کے ابھی ادا کرو ورنہ میرے ساتھ چلو، ویسے بھی میری بیوی 1 ہفتے سے میکے گئی ہوئی ہے۔ تنویر کی اس گھٹیا بات پر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر حورلے نے اس کے منہ پر زوردار تپڑ رسید کیا۔ گھٹیا انسان، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ سے ایسی واہیات بات کرو۔ تنویر تپڑ کھا کر ویسے ہی لال پیلا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اس نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ، جب تم لوگ 5 مہینوں کا کرایہ نہیں دو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ گلی سنسان تھی، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور حورلین کا نازک وجود اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا جاتا، اچانک پیچھے سے کوئی گھوم کر آیا اور اس نے پوری قوت سے تنویر کے منہ پر زوردار مکہ رسید کر دیا تھا۔ یو ایڈیٹ، بلڈی ڈاگ، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ شی از مائی وومن، اور تم اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تنویر کو زمین پر گرا چکا تھا اور بے رحمی سے اسے مارتا چلا جا رہا تھا، جبکہ حورلین حیرت اور صدمے کے عالم میں وہی ساتھ کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا اٹھی جب اس نے تنویر کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہتا دیکھا۔ اچانک نازل ہونے والی اس افتاد کے آگے وہ بے بس ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ چھوڑ دو اسے مسٹر ازمیر شاہ، حورلین نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی کی طرح گھٹیا انسان مت بنو، یہ مت بھولو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حورلین کی بات پر ہی تنویر کی جان بخشی ہوئی گلی میں کڑی ہونے کی وجہ سے وہ دھیمی مگر کاٹدار سرگوشی میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ ازمیر شاہ اس لمحے کچھ بھی بول نہ سکا۔ حورلین نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اسی لیے خبردار کر رہی ہوں، آئندہ نہ میرے راستے میں آنا اور نہ ہی میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش ہی رہنے دو، ورنہ میں میڈیا کے سامنے جا کر سب کچھ بتا دوں گی کہ شاہ انڈسٹریز کے اکلوتے وارث نے میری زندگی برباد کی، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، چاہے اس کے بعد میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی، جبکہ ازمیر شاہ وہی ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے اس طرح بولے اور اس کے پاس جواب نہ ہو۔ وہ حیران تھا۔ حورلین نے اسے مکمل طور پر لاجواب کر دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج میرا راستہ روک کر وہ کڑا ہو گیا تھا امی، وہ بغیرت انسان، حورلین کھانا کھاتے ہوئے امی کو بتا رہی تھی۔ امی سہم گئی تھی۔ بیٹا، کرایہ بھی تو 5 مہینے کا ہو گیا ہے، ہم تو بری طرح پھنس چکے ہیں، نہ گھر خالی کر سکتے ہیں اور نہ اس کا کرایہ ادا کرنے کے قابل ہے۔ وہ ہمارے پریشانی کی رونا شروع کر چکی تھی۔ اوہو، آپ رونا تو بند کریں، اللہ نے ہمیں پریشانی دی ہے، وہی اس کا حل نکالے گا۔ حورلین نے آگے بڑھ کر امی کے آنسو صاف کیے۔ میں نے اسکول کے بعد ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈی ہے، اکیڈمی کی، شاید تھوڑی پریشانی حل ہو جائے۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک ہی اس کا دل خراب ہو گیا۔ زور کی ابکائی آئی تو امی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی پریشانیاں ہیں گھر میں، اوپر سے تم نے سارا وزن اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، طبیعت تو خراب ہوگی۔ امی اس کے لیے دل ہی دل میں پریشان ہو گئی۔ نورین اور وسیم ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ نہیں، بس ایسے ہی دل خراب ہو گیا ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا شاید اس لیے۔ حورلین نے ٹرے ہلکی سی کھسکا دی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، شی از مائی وومن۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ آخر وہ ذلیل انسان میرے پیچھے کیا کرنے آیا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دل بھڑک اٹھا۔ آج پھر سے وہ بے چین سا اٹھا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پنسائے ابھی تک جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ کچھ دنوں سے اس کا دل ہر چیز سے اکتا رہا تھا۔ وہ جیسے بتا چکا تھا کہ آفس میں کئی لڑکیاں نہیں آئی، لیکن وہ انہیں دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ اب وہ سفاٹ سا چہرہ لیے آفس میں بیٹھا رہتا، نظریں اس سیٹ پر جاتی جہاں کوئی ماڈرن لڑکی کام کر رہی ہوتی۔ اس کا باوقار اور پراعتماد چہرہ، سلیقے سے اڑا ہوا دوپٹہ،
جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوتا، دل کی بے چینی کو چھپانے کے لیے آج وہ حور العین کے گھر اس کی ماں کے سامنے موجود تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور نور العین اور وسیم کو اسکول والوں نے نکال دیا تھا کیونکہ کافی مہینوں سے فیس ادا نہیں کی گئی تھی۔ آج میرا راستہ روک کر وہ کڑا ہو گیا تھا امی، وہ بے غیرت انسان۔ حور العین کھانا کھاتے ہوئے امی کو بتا رہی تھی، آنٹی میں مس حور العین کا باس ہوں، دراصل انہوں نے ہمیں بتائے بغیر ہماری کمپنی سے ریزائن دے دیا ہے، میں اسی کی وجہ جاننے آیا ہوں، جبکہ کنٹریکٹ میں صاف درج ہے کہ 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے کوئی بھی بغیر اطلاع کے نوکری نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ اسے ہرجانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ ناقدانہ نظروں سے اس گھر کے ایک ایک کونے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہرجانہ؟ بیٹا میری بیٹی حور نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہرجانہ دینا ہے۔ اچھا آپ اس بات کو فی الحال چھوڑ دیں، یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کہاں ملازمت کرتے ہیں؟ بیٹا میرے شوہر تو 1.5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس سے پہلے ہمارے گھر کے حالات اتنے خراب نہیں تھے، لیکن جب میرے شوہر دنیا سے چلے گئے تو حور العین نے ہی گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ یہ گھر بھی کرائے کا ہے اور ایک طرف تو 5 مہینوں کا کرایہ جمع ہو چکا ہے۔ پریشانیاں ہی اتنی ہے کہ وہ بیچاری جہاں ایک جگہ نوکری لگتی ہے پھر مجبوراً وہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اسے بھی بہت مسائل ہے، کبھی کہتی ہے ماحول ٹھیک نہیں، کبھی کہتی ہے تنخواہ کم ہے، کیا کرے بیٹا؟ میری بچی اکیلی ہے اور اوپر سے آپ بھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہرجانہ واجب الادا ہے۔ وہ شدید پریشانی اور مایوسی کے عالم میں آنسو بہا رہی تھی۔ ازمیر دل ہی دل میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی اس بزرگ خاتون کے آنسو کی وجہ وہ خود ہے۔ تو آپ کا کوئی بڑا بیٹا بھی نہیں ہے؟ اس نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، حور العین ہی میرا بڑا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اس کے بعد یہ دونوں چھوٹے ہیں، انہیں بھی اسکول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ میں ان کی فیس ادا نہیں کر پا رہی۔ حور کی خواہش تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے، مگر گھر کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے اس نوجوان کو اپنے گھر کی ساری حالت بتاتی چلی جا رہی تھی، شاید اس کی نرم آواز اور مہربان چہرے کی وجہ سے، یا شاید اس امید میں کہ وہ حور العین پر عائد ہرجانہ معاف کر دے۔ ازمیر شاہ کا وجود جیسے گناہ کے بوجھ تلے پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زمین میں دنس رہا ہے۔ ایک شریف سیدھی سادی لڑکی جو محض نوکری کرنے اس کے آفس آئی تھی، مگر اس نے بد کرداری اور گھٹیا پن کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس لڑکی کو اس قدر ستایا، اتنا تنگ کیا کہ آج اس کا پورا گھرانہ شدید تنگی اور مایوسی میں زندگی گزار رہا ہے، اور شاید یہ حالات خودکشی تک جا پہنچے۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں نے صرف ایک ذکر کیا تھا ہرجانے کا، لیکن میرے اس گھر میں آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اس کی اگلی بات پر وہ سہم گئی۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلطی میرے دل سے ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مس حور العین نے صاف انکار کر دیا۔ آپ اسے سمجھائیں۔ دراصل میں نے شروع میں ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، لیکن اب میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نہ صرف حور العین بلکہ آپ کے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے اور آپ کی بیٹی کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کے چہرے پر جو مایوسی اور پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ حور العین کی ماں حیران تھی، سامنے بیٹا یہ بھانگ سجیلا اور خوبرو نوجوان ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گی، وہ بہت ضدی ہے لیکن میری بات مان لے گی۔ لیکن تم اسے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ ازمیر شاہ مسکرایا۔ نہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ یہ بات حور سے کہے گی تو وہ ہتھیار سے اکھڑ جائے گی اور صاف انکار کر دے گی۔ نہیں نہیں، میں اسے راضی کر کے رہوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔
حورالعین کی ماں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ازمیر شاہ سے وعدہ کر لیا۔ ازمیر شاہ اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بھاری بوجھ اتر رہا ہو۔ پھر اس نے چھوٹے بہن بھائیوں سے ہاتھ ملا کر اور ان کی ماں سے مل کر وہ اس گھر سے باہر نکلا۔ تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا حورالعین۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے وجود کا حصہ بن گئی ہو۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا ناول؟ نیکسٹ پارٹ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ کیا حورالعین آسانی سے ازمیر شاہ سے شادی پر راضی ہو جائے گی یا پھر اس کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آئے گی؟ کیا اسے ازمیر کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ ناول کا اگلا دلچسپ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔